رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون کیا تم ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے جو ایسے لوگوں سے دوستیاں رچائے رہتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں کھاتے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بداعمالیوں میں ملوث ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کو رسوا کن سزا ملے گی، نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد انہیں اللہ کی سزا سے بچا سکے گی، وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ انہیں اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہ اللہ کے سامنے بھی ویسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ ہاتھ لگے گا اور کچھ دلیل رکھتے ہیں۔ سن لو کہ وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہے، اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ سن لو کہ شیطان کی پارٹی کو نقصان اٹھانا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں
وہ آخری درجے کے ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ان لوگوں سے دوستی رچاتے ہوئے نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں یا اولاد یا بھائی بند یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی رحمت خاص سے ان کی مدد کی ہے، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ سن لو کہ اللہ کی پارٹی ہی کو کامیاب ہونا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، وہ آیت نمبر 14 سے شروع ہو کر آیت نمبر 22 پر ختم ہوتی ہیں، اور آیت نمبر 22 پر سورہ بھی ختم ہوتی ہے۔ مجادلہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک بحث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ کا آغاز ہوا ہے ایک بحث سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک خاتون نے چھیڑی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت کی تھی۔ عربوں میں جو ایک جاہلیت کی رسم تھی جس کو رسم زہار کہتے تھے، یعنی شوہر ناراض ہو کر اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بکواس کی بات ہے، طلاق دینا ہے تو طلاق دے، لیکن یہ الفاظ استعمال کرنا کہ اس کو گویا محارم میں شامل کر دیا، ماں کی حیثیت دے دی کہ اب اس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو پہلے کیسے شادی ہوئی اگر وہ ماں کی طرح ہے؟ ایک جاہلانہ بات ہے، ایک بکواس ہے۔ لیکن جاہلیت کا تو حال ہی یہی ہے کہ اس میں خرافات اور بکواسی ہوتی ہے۔ اب اسلام کے بعد پھر اس طرح کی بات ہو؟ ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی تھی، ان کی اہلیہ نے حضور سے شکایت کی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی تو مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا کیا حکم ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں اتری جو ان کے مسئلے میں اتری۔ یہاں وہ آیتیں زیر بحث نہیں ہیں، جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تعارف کراتی ہے۔ ایک اللہ کی پارٹی ہے جس کو حزب اللہ کہتے ہیں، اس کے مقابل میں حزب الشیطان، اس شیطان کی پارٹی، بیچ کی کوئی پارٹی نہیں۔ بیچ کی جن پارٹیوں کو آپ نے تجویز کر رکھا ہے اور ان کے نام لیتے ہیں اور ان سے اپنی نسبت کرتے ہیں اور اپنا تعلق جتاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب کے سب حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ کی جو پہچان بتائی گئی ہے، جب وہ سامنے آ جائے گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو سربراہ ہیں، جو قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ تو انبیاء ہیں، وہ پیغمبر ہیں۔ اللہ حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، فیصلے اس کے ہیں، اس نے تخلیق فرمایا۔ اب اس کے بعد انسان کی زندگی کے لیے جن کو رہنما بنایا اور انسان کی قیادت کی باغ ڈور جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہر دور میں، وہ پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، اور آخری دور کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر ایمان لائے گا اور ان کی قیادت کی ماتحتی میں کام انجام دے گا، وہ حزب اللہ کا ممبر ہوگا، اللہ کی پارٹی۔
اور جو رسمی طور پر اللہ پر ایمان رکھے گا اور نبی کی طرف نسبت اپنی کرے گا، لیکن قیادت اس کی لادینی ہوگی، قیادت مشرکانہ ہوگی، قیادت کافرانہ ہوگی، قیادت منافقانہ ہوگی، تو پھر وہ حزب الشیطان کا ممبر ہوگا۔ قرآن پاک میں یہی دو راستے متعین کیے گئے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی، بیچ میں کوئی علاقہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی جگہ چھوڑ نہیں دی گئی ہے کہ آپ ادھر چاہے رہیں چاہے ادھر رہیں، بیچ کے حصے میں اگر آپ ہیں تو آپ حق کے ساتھ بھی ہیں اور باطل میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ نفاق کی ایک شکل ہے، اور نفاق کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ کافروں سے زیادہ نقصان دہ، آستین کے سانپ ہیں، وہ اندر گھس کر زہر دیتے ہیں اور مارتے ہیں، صفوں کو منتشر کرتے ہیں۔ کھلا کافر زیادہ بہتر، کھلا دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے، چھپا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو گھر میں بلا لیتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ اس کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ظاہر میں مسلمان تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی مجلس میں بھی شریک ہوتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے تھے، اور آپ کے جہاد کے سفر میں بھی جب امید ہوتی کہ مال غنیمت ملے گا تو ساتھ ہوتے تھے، پیش پیش رہتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے خفیہ تعلقات تھے، ان سے بھی وہ بنا کے رکھتے تھے، کیونکہ یہودی تاجر تھے اور پھر ان کے باہر کے علاقوں سے روابط تھے، اور ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں ایسا گزرا تھا کہ ان کی علمی فوقیت اور پھر مالی حیثیت تسلیم شدہ تھی۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے جو سردار تھے وہ بھی حضور کی آمد سے پہلے یہودیوں کے ساتھ تمام معاملات میں شریک تھے، مالی معاملات میں ان کے ساتھ شرکت تھی، سیاسی معاملات میں ان کے ساتھ شرکت تھی، معاشی معاملات میں شرکت تھی، اور آپس میں لین دین تھا، اور یہودیوں کا بازار بالکل بیچ مدینہ منورہ میں تھا، خاص طور پر سونے چاندی کا بازار تو انہی کا تھا۔ اور جو قبیلے تھوڑے سے فاصلے پر جنوب میں رہتے تھے ان کے قلعے تھے، ان کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار تھے، وہ جنگجو بھی تھے، تاجر بھی تھے، سود خواری کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کے اسکول تھے، ان اسکولوں میں وہ تورات پڑھاتے تھے اور ان کی تشریح بتاتے تھے، اور مدینہ منورہ کے کاشتکاروں پر اپنی دھونس جماتے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور تمہیں شکست دیں گے، ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو شروع میں تو انہوں نے استقبال کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ اب سیادت اور قیادت آپ کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ سے سیادت اور قیادت چھن رہی، تو جہاں ایک طرف یہودی اندر سے جل گئے، وہیں وہ اوس اور خزرج کے لوگ، اور خاص طور پر قبیلہ خزرج کے، پھر ان کا سردار عبداللہ ابن ابی جو پورے مدینہ منورہ کا سردار بنایا جا رہا تھا، حضور کی آمد اگر نہ ہوتی تو وہ متفق علیہ مدینہ منورہ کی اسٹیٹ کا گورنر یا سربراہ مقرر ہو جاتا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کس کا چراغ جلتا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کے قیادت کے کوئی معنی نہیں، یہ ہر چھوٹا سا چھوٹا مسلمان بھی جانتا تھا
لہذا جب آپ تشریف لائے تو صرف یہ نہیں کہ آپ کے تقدس کو مان لیا گیا، بزرگ ہیں، حضرت ہیں، مولانا ہیں، عالم ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، یہ آج کل یہ سارے اوصاف ہیں جو موجود ہیں، لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پیر صاحب الیکشن لڑیں، لوگ اس کے لیے تیار نہیں کہ عالم صاحب سیاست کی کمان سنبھال لیں، لوگ اس کے لیے تیار نہیں کہ جو ان کے مولانا ہیں، ان کے بزرگ ہیں اور ان کے حضرت ہیں وہ سیاست میں داخل ہو. لوگ تیار نہیں ہیں یا وہ تیار نہیں ہے یا دونوں تیار نہیں. جو بھی بات ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کی قیادت، سیاست کی قیادت، تمدن کی قیادت اور انتظامیہ کی قیادت الگ رہتی ہے. دین کے لیے، نماز کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے ٹھیک ہے مولانا، اور تربیت کے لیے ٹھیک ہے ہمارے بزرگ اور حضرت، اور تصوف کے لیے ٹھیک ہے پیر صاحب، یہ سب چلے گا. لیکن دنیا کے نظام کی قیادت ہاتھ میں رہے گی اس کے جس کا دین سے تعلق نہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو کھلا ہوا کفر ہے، کھلا کفر ہے. لیکن آج یہی معتمد علیہ، آج اسی پر ساری بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک مقدس شخصیت، محترم شخصیت، بزرگ شخصیت، مربی شخصیت. لیکن آپ کی آمد سے یہودیوں کی قیادت ختم، عبداللہ ابن ابی کی قیادت ختم، اس کے ٹولے کی قیادت ختم. جو قیادت تھی ان کی وہ کیا تھی؟ وہ سیاسی قیادت تھی، اور معاشی اعتبار سے ان کو فوقیت حاصل تھی. تو اس اعتبار سے پوری زندگی کی باغ ڈور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی. جیسے آپ مکہ مکرمہ میں دیکھتے رہے کہ مکہ مکرمہ کے سردار کون تھے؟ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو ملحد تھے، وہی کعبے کی چابی ہاتھ میں رکھے تھے، وہی زمزم کے مالک، وہی حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے، انتظامات ان کے ہاتھ میں. اور چونکہ وہ نبی کو بحیثیت نبی کے تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کی قیادت تسلیم نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جیسے ہی ہم ان کو رسول مانیں گے ہمیں دستبردار ہو جانا پڑے گا قیادت کے تمام مظاہر سے، پھر انہیں حاکم ماننا پڑے گا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کو توحید کے سانچے میں ڈھال دیا جائے گا، توحید کے رنگ میں رنگ دیا جائے گا. کوئی ایک ذرہ بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو غیر موحدانہ ہو. زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہوگا جس کو سیکولر کہا جائے، جس کے معنی لا دینی. کوئی ایک شعبہ باقی نہیں رہے گا. تو چونکہ مکے والے یہ بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ محمد کی قیادت چلنے ہی نہیں دینی، یعنی ہم ان کو نبی مانیں گے ہی نہیں، ہم رسول مانیں گے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما مات نبی خلفه آخر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں تھی. کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا، اس کے جانشین دوسرے نبی ہو جاتے تھے. یہاں لفظ سیاست کا استعمال کیا گیا، تسوسهم الانبیاء. تو اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جو علم نبوی کا حامل ہوگا، جو قرآن کا حامل ہوگا، جو دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہوگا، جو دین کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا، وہی سیاسی لیڈر ہوگا، وہی ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب سب کے چراغ گل ہو گئے اور سیاست بند ہو گئی اور
اب وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپنی قائدانہ حیثیت کو باقی نہیں رکھ سکے تو پھر جلنے لگے، حسد کرنے لگے، چڑھنے لگے، کاٹنے لگ گئے، کیسے اس قیادت کو توڑا جائے، کیسے بکھیرا جائے، کیسے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، کیسے ان کی مرکزیت کو نقصان پہنچایا جائے، کیسے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. یعنی جتنے بھی ہیلے ہوتے ہیں، جتنے کرتب ہوتے ہیں، جتنی چالیں ہوتی ہیں، انسان جن چالوں کو جانتا ہے اور ان کو کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے لے کر اسرائیل تک، اور اسرائیل سے لے کر آپ کے ملک تک، اور یہاں سے لے کر پھر مشرق کے ممالک تک، ہر جگہ چالیں ہی تو ہیں. ٹکراؤ براہ راست، مار کاٹ، غارت گری یا چالیں، ان دو کے علاوہ کیا ہے؟ جو خیر کے کام نظر آتے ہیں، مثلا تعلیم کا کام کتنا اچھا ہے، یونیورسٹی، کالجز، اسکولز، اکیڈمی، جو بھی تعلیمی کام بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت، لیکن اس میں بھی زہر ہے. شیطانی تعلیم، ابلیسی تعلیم، لادینی تعلیم، ملحدانہ تعلیم، تعلیم کو بھی توحید سے کاٹ دیا گیا. اچھا کام بھی جو ہے اسے بھی برباد کر کے چھوڑا ان مجرموں نے اور خبیثوں نے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول لے گئے تو بچیوں کو ننگا کیا، بچوں کو کہا کہ تم جیسے چاہو رہو، کیونکہ شیطان کی یہی تلقین ہے، اس کا یہی مطالبہ ہے. پرائمری اسکول سے لے کر کالج لیول تک لڑکیاں اپنے پیروں کو کھلا رکھیں گی، سینے کھلے رکھیں گی، سر کھلا رکھیں گی. یہ سب فرائض میں سے ہے، موجودہ تعلیمی نظام کے فرائض میں سے قرار دیا گیا ہے. لڑکے و لڑکی میں ڈسکریمنیشن، فرق ہونا چاہیے. اور فرق کیا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو اس قابل کیا جائے کہ وہ شیطان کا جال بنے، اس کے بارے میں چال چلی جائے، اس کو جو ہے ہراس کیا جا سکے، اس کی آبرو پر حملہ ہو سکے، ہاتھ سے نہ ہو، نگاہ سے ہی صحیح. یہ وہ ابلیسی نظام ہے جو تعلیم تک میں گھس گیا. اور تجارت کو دیکھیے اور مالیات کو دیکھیے تو آپ سود سے بچ ہی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی گھر بھی سود کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا. تو وہ دور ہمارے سامنے ہے ایک عرصے سے کہ جتنے بھی معاشی ادارے سب بینک سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اب پابندیاں اتنی ہیں کہ کوئی بھی ادارہ یا شخص اپنا پیسہ چھپا کر تجوری میں نہیں رکھ سکتا، بینک میں جمع کرنا پڑے گا. لین دین بینک سے ہوگا، ادائیگی بینک سے ہوگی. اور بینک سودی نظام پر قائم ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی سود ہے. اور پھر جتنے دنیا کے بینکس ہیں وہ ورلڈ بینک سے تعلق رکھتے ہیں، جو پوری دنیا کا سب سے خبیث سودی ادارہ ہے. اس سے لنک ضروری ہے. اور جو بھی معاملات ہوں گے، یہاں سے آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، کہیں بھی بھیجنا چاہتے ہیں، تو جو ٹرانزیکشن ہوگا، جو پیسے کی تحویل ہوگی، اس میں ورلڈ بینک کے اثرات ہوں گے. اس کے سایہ تلے، اس کی چھتری کے نیچے، اس کے قانون کے ماتحت جو عمل ہوگا سو ہوگا. تو معاشیات کا یہ حشر ہو گیا. سیاسیات کے میدان میں آئیے تو پہلے ہی سے طے ہے کہ سیاست میں مذہب نہیں داخل ہونے دیا جائے گا. مذہبی سیاست منظور نہیں. سیاست کو سیکولر ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، یعنی عوام کی حکومت، اور کوئی حاکم نہیں، عوام حاکم. تو ظاہر ہے کہ جو چالاک اور عیار لوگ ہیں وہ عوام کو جو گدھے ہیں کہتے ہیں کہ ایک گدھو تمہاری حکومت ہے، اور اس کے بعد ان پر شیر بن کر روزانہ گدھوں کو کھاتے ہیں. جمہوریت کا لفظ ہے صرف ایک ڈھکوسلا، ایک دھوکہ، اس کے پیچھے استبداد ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، ظلم ہے، قہر ہے، بربادیاں ہیں. تو
سیاست کا بھی یہ حال ہوگا، اب تعلیم کا یہ حشر، معاشیات کا یہ حشر، سیاسیات کا یہ حشر، باقی کیا رہ گیا؟ انہی چیزوں سے تو سماج بنتا ہے، تو سماجیات کا بھی جو حال ہوا وہ انہی چیزوں کے اثر سے ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی نظام جہاں ہوگا وہاں یہ سب نہیں ہوگا، جہاں یہ ہوگا اس کا کچھ بھی حصہ ہوگا، اسلامی نظام نہیں ہوگا۔ تو یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا توحید یا شرک، دونوں چلے ساتھ ساتھ۔ جو مشرک ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں ایسا کہ شرک بھی کرتے ہیں، تو ان کو جہنمی قرار دیا گیا، ان کا ایمان معتبر نہیں قرار دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان کے ساتھ شرک ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بالٹی میں پانی ہے اور اس میں ایک بوند پیشاب بھی ڈال دی ہے تو ناپاک ہے۔ کتنی بوندیں ہیں پاک پانی کی، ڈھیر سا پانی، لاکھوں بوندیں تو پاک پانی کی ہیں، ایک بوند سے سب خراب ہو گیا۔ جی ہاں، یہی حکم۔ جس کے یہاں پیشاب و غیر پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ تو کھڑے کھڑے کتوں کی طرح مودتا ہے۔ وہ جانور تو بہت ہے جو یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صحیح جگہ پر کہ چھینٹنا آئے جائز ہے، شریعت نے اسے جائز قرار دیا۔ پردہ بھی ہو، چھینٹنا آئے، طہارت کا لحاظ رکھا جائے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں۔ لیکن جہاں بے پردگی بھی ہو اور پیشاب کی چھینٹیں آئیں، ناپاکی ہو، وہاں اس کی حرمت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو دو متقابل نظام ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے رات اور دن۔ دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ رات اور دن آنکھ مچولی کریں۔ دھوپ اور سایہ آنکھ مچولی کر سکتا ہے، دھوپ ہے پھر بادل آ گئے، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی آڑ آ گئی، دھوپ نہیں آ رہی، پھر آ گئی، پھر جا گئی۔ تو دھوپ اور سائے کی تو آنکھ مچولی ہو سکتی ہے، لیکن رات و دن کی نہیں ہوتی، اور حق و باطل کی نہیں ہوتی، اور شر و خیر کی نہیں ہوتی، ایمان و کفر کی نہیں ہوتی۔ اسی بنیاد پر حزب اللہ اور حزب الشیطان لا یلتقیان، یہ دونوں ملتے ہیں، کوئی سنگم نہیں ہے جہاں پر یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ اب یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ، اے نبی یہ وہ لوگ جو ان لوگوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں جن پر خدا غضبناک ہے، جو المغضوب علیہم کی فہرست میں سورہ فاتحہ میں واضح کر دیا گیا کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور المغضوب علیہم کون ہے اور الضالین کون ہے، کون ہے جن پر اللہ کا غضب بھڑکا، کون ہے جو گمراہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ المغضوب علیہم سے یہودی مراد ہے اور الضالین سے عیسائی مراد ہے، اور جو بھی ان کے مزاج کے ہو۔ تو اب یہاں جن لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں، یہ خیال رکھیے گا، حضور کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ سفر میں بھی جاتے ہیں، جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ادھر دوستیاں بھی رچاتے ہیں۔ یہاں ذکر ان کا ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں سے دوستیاں رچانے میں لگے جن پر خدا کا غضب بھڑکا ہے، خدا جن سے ناراض، تو سن لیجئے یہ نہ ان کے نہ آپ کے تھالی کے بیگن ہیں، ان پر اعتماد مت کیجیے گا، یہ آپ کے پاس آئیں گے، چمٹیں گے، لگیں گے، مال غنیمت کے امیدوار رہیں گے، لیکن یہ آپ کے نہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، یہی حال تھا منافقوں کا۔ اللہ نے ان کے لیے سنگین عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ خدا کے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ ان کا کلمہ، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کے دکھاوے، ان کی نمائشیں، ان کے مظاہرے اللہ کے یہاں کھوٹے سکے ہوں گے۔
یہ چیزیں نہیں چلیں گی. دماغ خالص اللہ کے لیے، دل خالص اللہ کے لیے، نفس خالص اللہ کے لیے، جسم خالص اللہ کے لیے ہوگا تو آپ حزب اللہ میں شامل ہوں گے، نہیں ہوگا نہیں ہوں گے. یہ چند مظاہروں سے کچھ نہیں. بات بالکل واضح کر دی گئی کہ جن لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اعتماد ہے ان کو اپنی دولت پر، اپنی کثرت پر، اپنے قبیلے پر. بتا دیا جائے کہ نہ قبیلہ کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی، سب چیزیں ہوا ہو جائیں گی. کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آیتیں 1450 سال پہلے نہیں اتری بلکہ ابھی اتر رہی ہیں؟ قرآن تازہ و تازہ ہے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مجرم حکمراں جنہوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے جزیرۃ العرب میں، اور اس کے ٹکڑے کروائے انگریزوں سے، فرانسیسیوں سے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر بیٹھے ہوئے اجارہ دار بن کر لوٹ مار کر رہے ہیں، دولت وہاں کی چاٹ رہے ہیں، اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو لوگوں پر مسلط کر رکھا ہے. اور حالت یہ ہے کہ سب یہودیوں کے دوست ہیں. یہ ان سے دوستی رچا رہے ہیں جن پر خدا کا غضب ہے، جو المغضوب علیہم ہیں، ان سے دوستیاں. اور وہ تو پھر بھی کچھ شرم کرتے تھے، عہد نبوی کے منافق کے چھپ چھپ کر کرتے تھے. یہ تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے دھڑلے سے کھل کھل کر اپنے جرم کا اظہار کر رہے ہیں کہ کھلی دوستی کر رہے ہیں. اور اپنی دوستی کی خاطر صرف اتنا نہیں کہ بھئی دوستی کر لو، وہ منافق دوستی تو کر رہے تھے، کسی کا قتل نہیں کر رہے تھے، یہ اس دوستی کے خاطر ہزاروں کا قتل کر رہے ہیں. یہودیوں کو مصر پر طاقت فراہم کی جائے اور ان کے ایجنٹ سی کو مسلط کیا جائے، اس کی خاطر 20,000 انسانوں کا خون کر دیا اور 40,000 کو جیلوں میں ڈال رکھا، اور تعداد بڑھتی جا رہی. یہ مصر میں کیا. یمن میں ہزار انسانوں کو مار دیا مختلف ناموں سے کہ یہ سیاہ ہیں، یہ چنی اور چنا ہیں، اور لاکھوں انسانوں کو بے گھر کر دیا، اور پورے یمن پر، مبارک یمن پر قحط مسلط کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود کی دوستی میں کہ یہودیوں کا ایجنٹ بشار دمشق میں باقی رہے، اس کو نقصان نہ پہنچے، 12 لاکھ انسان سیریا کے مروا دیے 7 سال کے عرصے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خفیہ طور پر جو ان کی پینگے ہیں، تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ اور ان کے ایجنٹوں کے ساتھ، ان کی وجہ سے پورے عراق کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. 15 لاکھ انسان شہید کیے گئے. یہی وہ لوگ ہیں جو یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے ترکی کے خلاف ہر سازش میں ملوث ہیں اور انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں کہ اردوغان جیسا انسان ترکی کا صدر باقی نہ رہے، چونکہ وہ اسلامی تنظیموں اور تحریکوں کو پناہ دے رہا ہے، ان کی سرپرستی کر رہا ہے، ان کا تعاون کر رہا ہے. یہ انہیں گوارا نہیں. آیتیں ان کا بیان کر رہی ہیں جن کو آپ آل سعود اور آل نہیان کے نام سے جانتے ہیں، اور ادھر آل سیسی جیسا خبیث اور مجرم انسان. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مت دیکھو ظاہری خدمات کیا ہو رہی ہیں، حرم میں کیا ہو رہا ہے، حاجیوں کا کیا استقبال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ڈالر سے اپنے خزانے بھرے جا رہے ہیں. حج کو بزنس بنایا گیا ہے، وہ ایک کمرشل چیز ہے. عبادت تم کرو، جانو، تمہاری قبول ہو نہ قبول ہے، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں. ہماری تو دوستی نیتنیاہو سے رہے گی اور ٹرمپ سے رہے گی، ہماری دوستی سی جیسے انسان سے رہے گی، بشار سے رہے گی. تمام خفیہ ایجنٹ یا کھلے ہوئے جو ایجنٹ یہودیوں کے ہوں گے، ہمارے تعلقات ان سے رہیں گے. ہم انہیں اس ملک پر حاوی کریں گے. ہم اے آجیو عمرہ کرنے والوں، تمہاری سیکورٹی بھی یہودی کمپنی کو دیں گے، تمہیں ذلیل کریں گے، تمہارے سارا ڈیٹا، تمہاری شکلیں، تمہارے حاجیوں کے وفود، سب کی ساری معلومات کیمروں کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے اسرائیل کے ڈیٹا میں رہیں گے.
یہ ہم کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن پوری ملت بے غیرتوں کی ملت ہے۔ جو حالت بنی اسرائیل کی ہوئی تھی، بے غیرت، کہ انبیاء ان کو سمجھاتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، لیکن مدہوش۔ جب کسی قوم کی غیرت چلی جاتی ہے تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ مغل امپائر کی جب تباہی ہوئی، ادھر فوجیں آ رہی ہیں انگریزوں کی، مرہٹوں کی فوجیں، سکھوں کی فوجیں، روندا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور لال قلعے میں کبوتر اڑائے جا رہے ہیں، عیاشیاں کی جا رہی، پتنگیں اڑائی جا رہی، مستیاں کی جا رہی۔ صحیح کہا جس نے کہا کہ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، اس خاندان کے گھر سے جب حمیت گئی تب یہ ذلت آئی۔ اور یہی وہ حمیت اور غیرت ہے جو آج مجموعی طور پر مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی ہے۔ اس لیے بے غیرت اور ذلیل سب دیکھ رہے ہیں، بس تماشا بین ہے، بلکہ خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، بڑے خوش چلے آ رہے ہیں، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ ارے کس کی نگرانی میں ہوا؟ اور کس نے کرایا؟ کون تمہارا آقا بنا رہا؟ زبان سے تم بولتے رہے لبیک اللہم لبیک، اور جب کہتے تھے لا شریک لک لبیک تو جھوٹ بولتے تھے۔ اے حاجی تو جھوٹ بولتا تھا جب تو یہ کہتا تھا، کیونکہ تو شرک میں ملوث تھا۔ اللہ حاکم ہے، صرف اور صرف تو دوسرے کو حاکم مان رہا تھا۔ نظام اللہ کا چلنا تھا، سود کا خاتمہ ہونا تھا، تو سودی بینکوں میں، وہاں پر بھی حرمین میں بھی تو سودی بینکوں سے رابطہ کر رہا تھا، تو سیاست میں شرک کر رہا تھا، حاکمیت میں شرک کر رہا تھا، ملکیت اور مالکیت میں شرک کر رہا تھا، اور لبیک کی رٹ لگا رہا تھا۔ تو جب طوطے کی طرف پڑھا دیا گیا تو طوطے کی طرف بول رہا ہے لبیک لا شریک لک، اے اللہ یہ بندہ حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کس چیز میں شریک نہیں؟ طواف میں شریک نہیں، عرفہ کی دعا میں، مزدلفہ کی رات میں، منا کے قیام میں، بس یہ ہے کل دین، اس میں شریک نہیں۔ وہاں بھی شریک، وہاں بھی تیرے سر پر مسلط ہے اسرائیلی کمپنی، وہاں پر بھی اسرائیل کی دوست اور ایک ایسی مجرم حکومت ہے جو قاتل ہے مسلمانوں کی، اسلامی تحریکات، اسلامی تنظیمات، اسلامی جماعتوں کی۔ بے شعور حاجی، اندھا بہرا گونگا، جس کو حق بولنا نہیں آتا، حق سننا نہیں آتا، حق کی گواہی دینا نہیں آتی، ایک رسم پوری کرنے جا رہا ہے، اس سے زیادہ اس میں اہلیت ہی نہیں، اس سے کہا کیا جائے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ حمد تیری، احسان تیرا، حکومت تیری۔ جھوٹ بولتا ہے حاجی، اپنی تلبیہ کی تصحیح کر، حکومت اللہ کی کہاں ہے؟ دیکھ رہا ہے غیر اللہ کی ہے۔ اب گویا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ عقیدہ عمل کے لیے نہیں۔ اپنے ملک واپس جائیں گے تو وہاں بھی اللہ کی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں آئے تو یہاں بھی اللہ کی حکومت نہیں ہے، حکومت تو شیطانوں کی ہے اور شیطان کے چیلوں کی، حزب الشیطان کی ہے۔ تو ایک عجیب صورتحال ہے کہ جو تلبیہ ہے، احرام باندھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے اور یہ صدا شروع ہو جاتی ہے، تو یہی صدا مخدوش ہو گئی، مجروح ہو گئی۔ پھر آگے کے جو مرحلے ہیں اس میں کیا تلاش کریں، کیا باقی رہا؟ کعبے کے در و دیوار کا نام اسلام نہیں، مسجد حرام کے ہاتھے کا نام اسلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد حرام کو، تمام مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے۔
تو جو امریکہ سے ڈرے، روس سے ڈرے، اسرائیل سے ڈرے اور کس کس سے ڈرے، تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ کی تعریف کے تحت وہ نہیں آتے، تو پھر وہ مسجد حرام کے آباد کار نہیں ہے۔ توحید کے مرکز میں بیٹھ کر بھی دل دیے ہوئے کسی اور کو، سیاست کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، نگرانی تک نہیں کر سکتے، وہ بھی دوسروں کے حوالے، اور اس کے بعد بات کرتے ہو توحید کی۔ فرمایا کہ سارے ہیلے حوالے دکھاوے کام نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے سخت سزا اللہ کے یہاں طے ہے، بلکہ رسوا کن عذاب طے ہے۔ اب آئیے، فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا ہے، ان کی شہرت پکڑ لی، ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا اس نے، ان کو بیڑیاں پہنا دی، یہ شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہے، اللہ کا ذکر اس نے بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، وجہ اس کی یہ ہے کہ ممبرشپ فارم جو انہوں نے بھرا وہ شیطان کی پارٹی کا بھرا، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے بھائی جس کے بھی آپ ماتحت ہوتے ہیں تو اس کی ماننی پڑتی۔ اب یہاں جو لوگ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو بس پارٹی کے مینیفیسٹو کے پابند ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پابند ہوتے ہیں پارٹی لیڈر کے۔ جس وقت پارٹی لیڈر ناراض ہو گیا، نکال باہر کیا، ممبرشپ ختم، تو فرمایا کہ یہ حزب الشیطان ہے، اور حزب الشیطان کو تو صرف نقصان اٹھانا ہے، اور اللہ اور رسول سے جو مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول سے دشمنی کر رکھی ہے، خدا انہیں ذلیل سے ذلیل کر کے رہے گا، آج نہیں تو کل، دیر ہو سکتی اندھیر نہیں ہے۔ اور اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اب رسول کے بعد کون ہے؟ جو رسول کے نقش قدم پر ہے، جو رسول کی قیادت مانتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کے ماتحت چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی، یعنی صرف رسولوں کی نہیں، ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں کریں گے۔ اب خوب اچھی طرح سے پہچان سمجھ لیجئے حزب اللہ کی۔ فرمایا لوگوں، تم جن کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہیں، وہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رچائیں گے جو اللہ اور رسول کے دشمن۔ اسی طرح پہچان ہوگی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ يَهُودُ وَنَصَارَىٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایمان والوں، یہودیوں نصرانیوں سے وہ دوستی مت کرو کہ تم ان کے حوالے ہو جائیے۔ وہ دوستی مراد نہیں جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، حسن اخلاق کا ایک الگ دائرہ ہے، اور وہ اس وقت ہے کہ جب کہ سیادت آپ کی ہو، قیادت آپ کی ہو، دوسروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہو تاکہ اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ان کے دباؤ میں، ان کی چاہت میں، ان کے تمدن کو پسند کرتے ہوئے، ان کے نظام سیاست، ان کے نظام معاشیات، ان کے نظام سماجیات سے مروب و متاثر ہوتے ہوئے جو لوگ ان سے یہ تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ ایسا مت کرنا، اور جو ایسا کرے گا وہ ان میں شمار ہوگا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوں ان سے دوستی رچاتے ہیں آپ۔ اسرائیل سے بڑی ظالمانہ، غاصبانہ، مجرمانہ کوئی حکومت دنیا میں نہیں۔ سب سے زیادہ مجرم حکومت، ابن الحرام، بنت الحرام، خبیث حکومت اگر روح زمین پر ہے تو وہ اسرائیل کی حکومت، جو ناجائز ہے ہر اعتبار سے، اور لاکھوں فلسطینیوں کو مار کر اور گھروں سے نکال کر زمینوں پہ قبضہ کر کے قائم کی گئی ہے۔ اس کے قائم کرنے والے سب سے بڑے دو مجرم ہیں، خبیث، ملعون، ایک برطانیہ اور ایک امریکہ۔
1948 میں انہوں نے تعاون دے دے کر سازشیں کر کر کے ادھر ادھر سے یہودیوں کو لا کے آباد کیا، فلسطینیوں کے ملک میں ان کو کھدیڑا، نکالا، مارا، کاٹا، توڑا، زمینوں کو ان کے قبضے کر لیا، اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے کہ ان کو شہروں سے نکال کر ان کی زمین پر اپنی کالونیاں بسا رہے ہیں۔ اور کتنے فلسطینی نوجوان ہیں جو اسرائیل کی جیلوں میں، اور کتنے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، روز شہید ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملعون حکومت، جس کو قرآن کہہ رہا ہے مغضوب علیہم، خدا کا ان پر غضب، لعنت، بلکہ ایک مقام پر خدا نے فرمایا کہ سور و بندر کی اولاد، یعنی جو ان کے اوپر کے وہ لوگ تھے بدماش و ملعون جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور پھر ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بندروں کی طرح بنا دیے گئے، تو قرآن پاک میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ سور و بندروں کی اولاد۔ اس سے بڑی جو ہے قبیح اور شنیع بات کیا ہو سکتی؟ ان کے ساتھ کتنی گہری دوستیاں ہیں اس وقت محمد بن سلمان کی، محمد بن زائد کی، آل سعود اور آل نہیان خاص طور پر یہ زیادہ، اور کتنے ہیں جو دوستیاں رچاتے رہے مدتوں سے۔ لیکن آج کل جو موضوع عالم اسلام کا سب سے زیادہ سنگین اور المناک بنا ہوا ہے وہ یہ کہ یہ ان کے دوست ہیں، اور یہ دوستی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو وہ مسجد اقصیٰ دے دے یا یہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ لے اور پڑھوا دے، بلکہ اس لیے کہ انہیں مکہ دے دے، مدینہ دے دے۔ جو اوپر کی پٹی ہے وہ تو دے چکے ہیں، نیچے کا جو علاقہ ہے وہ تو دے چکے ہیں، اب باری ہے بس حجاز مقدس کی، اور اس کی بھی آپ سنی چکے ہیں کہ اس کی بھی سیکورٹی ان کے حوالے ہو چکی ہے۔ سیکورٹی تو اصل ہوتی ہے، جو بھی سیکورٹی فورس ہے آپ سب اس سے کتنا ڈرتے ہیں، آپ کو کتنا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تھانے کا ایک داروغہ جو ہے اس سے تو آپ کانپتے ہیں، اور جو باقاعدہ سیکورٹی فورس ہوتی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی اگر کچھ کرے گا تو فوراً کارروائی ہو جائے گی۔ اب سیکورٹی فورس، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سب سے اہم شخصیت یعنی اس کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی صاحب کا کھلا بیان کئی اخبارات میں شائع ہوا، وہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں تو کم از کم ان کی تو سن لیتے ہیں، سلمان کی تو نہیں سنتے آپ، لیکن ان کی تو سن لیتے، جو آپ کی بڑی تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں، مولانا ہے، امیر شریعت ہے، انہی کی سن لیتے، انہی کی مان لیتے۔ لیکن جب بے غیرت ہو لوگ، بے حمیت ہو لوگ، اور ان کے اندر کچھ دین کا جذبہ باقی نہ رہ جائے، مر چکے ہوں، لکڑی ہو، پتھر ہو، لوہا ہو، مٹی ہو، تو پھر جو چاہے ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ سن لو، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے دوستی رچائیں جو اللہ اور رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے وہ ان کے اہل خاندان ہیں۔ سب باقاعدہ ایک لفظ بیان کیا گیا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اللہ سے آپ کٹے ہوئے ہیں تو ہم سے کٹ جائیے، ہمیں نہیں چاہیے، جڑیے، ہم آپ سے محبت سے کہیں گے، ہر طرح کہیں گے، سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، لیکن آپ اپنی ضد پر ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اللہ کا نظام، تو جہنم میں جاؤ، کوئی رشتہ نہیں، سارے سگے رشتے ختم، باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، بھائی بھائی نہیں۔ فرمایا کہ اس شکل میں پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں جو ولا کا معاملہ کہلاتا ہے، یعنی جس میں تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ فکری اتحاد ہے، ثقافتی اتحاد ہے، اور نظام کا اتحاد، وہ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، باپ ہے تو اس کا وہ اتنا ادب ملحوظ رکھا جائے گا کہ باپ ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ میدان میں آ جائے، یعنی بالکل کہ اب ہمیں نمٹنا ہے، تو پھر اس شکل میں میدان جنگ میں باپ نہیں دشمن ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو حضرت عمر نے اپنے قریب ترین رشتہ دار کو قتل کیا، حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے، حضرت عبیدہ نے، جو اپنے رشتہ دار تھے قریب کے مقابلے میں آئے، عتبہ اور شیبہ، ان کو مارا، اور
جو بھی جس کے مقابل آیا پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ باپ ہے یا بھائی ہے کون ہے، اس کو پھر حوالے طیق کیا گیا۔ وہاں پھر یہ فیصلہ ہے، میدان جنگ میں اگر تم اتر رہے ہو اسلام کے خلاف، اللہ و رسول کے خلاف، تو رشتے ختم، یہاں تک کہ باپ کا رشتہ بھی نہیں، بھائی کا رشتہ بھی نہیں، بیوی کا رشتہ نہیں، کسی کا رشتہ نہیں۔ یہ ایک قرآن کا فیصلہ کن بیان ہے، اس میں لب جھپ نہیں چلتا۔ کوئی مولوی آ کر اس میں ادھر ادھر کی باتیں کرے تو سمجھ لو کہ حزب الشیطان کا ممبر گھسپیٹیا تمہارے اندر آ گیا۔ حزب الشیطان کا ممبر ہے جو اس طرح کی باتیں کرے کہ صاحب ارے سب چلتا ہے، ضرورت ہے، تقاضا ہے، حالات ہیں، اسرائیل سے دوستی کر لی تو کیا مصیبت آ گئی۔ ایسے بولنے والے مولوی ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں، صوفی ہوں، شیخ ہوں، سب حزب الشیطان کے ممبر، مجرم و ملعون لوگ ہیں۔ کوئی جواز نہیں ہے جو صورتحال ہے۔ تو اب ایسے لوگ جن کا ایمان کھرا ہے اور جن کا اللہ سے جب تعلق ہے، اس کے مقابل میں پھر وہ کسی چیز کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، نقش ہے ایمان، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے، ان کی جنتوں میں نہریں بہ رہی ہوں، اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ رضی اللہ عنہ کسی عالم کے لیے بولا جا سکتا ہے، کسی تابعی کے لیے بولا جا سکتا ہے، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، الشافعی رضی اللہ عنہ، ہمارے بہت سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ان علماء کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کیے، حدیث کی کتابوں میں تو خاص طور پر۔ اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی، ایسا کچھ نہیں۔ لوگوں نے ایک چیز چلا دی ہے، یعنی یوں کہیے کہ ایک محاورہ چل پڑا ہے، اس کی شرعی حیثیت نہیں۔ تو یہاں سارے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جتنے بھی حزب اللہ کے ممبر ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، لکھنؤ میں ہو یا دلی میں ہو یا کہیں ہو، آج ہو یا کل تھے، آئندہ ہوں گے، سب کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اے لوگوں سن لو کہ صرف اللہ کی پارٹی کامیاب ہو۔ وہ پارٹی کہاں ہے؟ وہ پارٹی کہاں ہے؟ آپ کے بر صغیر میں کوئی ایک پارٹی بھی نہیں۔ عالم عربی میں تلاش کیجیے گا تو جو اس پارٹی کے ممبر ہیں وہ گولیوں کا نشانہ ہے یا وہ جیلوں میں، جو حق لے کر چل رہے ہیں، حق نافذ کرنا چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اسی کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے، ان کی جگہ جیل ہے یا مقتل ہے۔ باقی مسلمان دستکش ہو گئے ہیں، دست بردار ہو گئے ہیں حزب اللہ سے، کیونکہ سب ممبر ہو گئے ہیں حزب الشیطان کے۔ اب آپ کی پوری ملت کس کے ساتھ ہے؟ وہ کانگریس کے ساتھ ہو، سپا کے ساتھ ہو، بسپا کے ساتھ ہو، بی جے پی کے ساتھ ہو، جنتا کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، بہر صورت وہ حزب الشیطان میں، کیونکہ حزب اللہ ہے ہی نہیں، اور اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اجتماعی نظام ہو، سماجی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، اور انتظامی ان کا طریقہ کار ہو۔ یہ ان پر فرض کیا گیا ہے، انفرادی زندگی سے لے کر جماعت تک، قوم تک، امت تک، ملت تک اور اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور جب یہ ذمہ داریاں پوری ہوں گی تب جا کر ہم اپنی مہم سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ ذمہ داری رہے گی اور ہم گنہگار رہیں گے جب تک یہ نہیں ہو سکے گا، اور گناہ قائم رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. رمضان 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 يا حبيب رمضان